قرآن مقدس میں ایک پوری سورہ مبارکہ جسے سورۃ الجن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے جنات کے حوالے سے۔ اس کی پہلی رکوع میں جنات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے قرآن سن کر جنات کا ایک طبقہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ جانیں گے ہم کہ جنات ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ہے ویسے جنات ہے، اور اب چونکہ جنات کا کے وجود کا ثبوت قرآن سے ہو گیا تو اب اس کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہو گیا، اس لیے اس وجود کو ماننا پڑے گا۔ جیسے ہمارا جسم ہوتا ہے اسی طرح جنات کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کی پیدائش کے متعلق قرآن نے کہا، جب انسان کے متعلق کہا تو یہ کہا کہ خلق الانسان من صلصال، کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکری، اور جب جنات کی پیدائش کا تذکرہ کیا تو کہا کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے لوکے سے پیدا کیا۔ تو جنات پیدا ہوئے ہیں آگ سے اور انسان پیدا ہوا ہے خاک سے۔ تو جیسے انسانوں کے اندر کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اور منافق بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، ظالم و جابر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے الگ الگ فرقے انسانوں میں ہیں ویسے جنات کا معاملہ بھی ہے کہ جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، پھر ان میں بھی فرقے کچھ ہیں جس کا تذکرہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں فرمایا، اور الحدیقۃ الندیہ اس میں بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو لکھی گئی ہے کہ جنات کے مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا تو اس میں اکثر لوگوں کے اندر طبیعت میں شرارت ہوتی ہے، اکثریت ان کی، لیکن بہت سارے نیک بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنات ایک مخلوق ہے، اور جس وقت راستے خالی ہو جاتے ہیں تو چونکہ ان کی بھی 3 قسمیں ہیں جناتوں کی۔ جنات کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو جنگلوں میں، درختوں پہ، پہاڑوں میں رہتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جناتوں کا کہ جو کتے اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، دکھنے میں لگے گا کہ کتا ہے لیکن وہ ہوگا جنات، وہ دکھنے میں لگے گا کہ سانپ ہے لیکن ہوگا وہ جنات۔ تو ان کی کچھ جنات سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ اور جنگلوں میں نہیں رہتے بلکہ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب راستے خالی ہو جایا کرے، سنسان ہو جایا کرے، تو ان راستوں میں چلا مت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے جب خالی ہو جائیں، سنسان ہو جائے تو چلا مت کرو۔ یہاں تو کوئی تک ہی نہیں رہا اب ہمارے پاس، بلا وجہ لوگ جو ہے وہ سنسان رستوں پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، الاپاڑ کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب ضرورت ہی نہیں تو سو جاؤ، نیند لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نیند میں جو سکون رکھا ہے وہ آپ دن کی نیند کتنی بھی کریں، آپ کو جو ہے وہ اس میں وہ چین نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند میں چین۔ کام ہو تو الگ بات ہے،
دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں الگ بات ہے، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں الگ بات ہے، مصلی پر رات گزار رہے ہیں الگ بات ہے، یہ الگ چیز نہیں۔ کسی کو کچھ کام ہی نہیں ہے، زبردستی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بہت بڑا مکان جو، تو بہت بڑے مکان میں اکیلے رہنے سے بھی منع فرمایا، کہ مکان بہت بڑا ہو اکیلے رہنے سے بھی منع فرمایا۔ تو جنات ایک وجود ہے اور اس سے اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جیسے انسانوں پر عبادت فرض ہے ویسے جناتوں پر بھی عبادت فرض ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جناتوں کو 6 مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بارگاہ رسالت میں 6 مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں جناتوں کے پاس جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کون چلے گا؟ تو ہم سب خاموش رہے۔ پھر سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا، تب بھی سب خاموش رہے، یعنی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کر کے لے کر کے گئے جہاں حضور علیہ السلام نے چاہا۔ تو جنگل کا ماحول تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک دائرہ کھینچا اور اس میں فرمایا کہ ابن مسعود اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے، وہ گھنے درختوں کے اندر گئے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا رہا کہ حضور اب آئیں گے، لیکن پوری رات گزر گئی، حضور تشریف نہ لائے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضور گئے تو تشریف نہیں لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا کہ سانپوں کا ہجوم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سانپوں کا ہجوم تھا، یہاں تک کہ حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ تلاوت قرآن بھی اب میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، حتیٰ کہ صبح تڑکے اللہ کے حبیب علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر کے میرے پاس آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی جان کے حوالے سے فکر لاحق ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے چاہا کہ میں اس حصار سے نکل جاؤں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم نے اچھا کیا کہ تم اس حصار سے نہیں نکلے، اگر تم اس حصار سے نکلتے تو جنات تمہیں پکڑ لیتے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا اس طرح کی کیفیت۔ تو سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنات تھے، اور ایک جن مجھے بلانے کے لیے آیا تھا تو میں انہیں قرآن سنانے کے لیے آیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم دیکھ رہے تھے کہ میں اساس سے ان کو ہانک رہا تھا اور وہ قریب آتے جاتے تھے، تو ایک قتل کا مسئلہ تھا، اس کے قصاص کے بارے میں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، اور میں نے جواب دیا، اور شریعت کے مطابق میں نے اللہ کے قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہے وہ جنات کی ثابت ہے، اور 6 مرتبہ انہوں نے حاضری دی ہے۔ اور یہ جو سورۃ الجن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ جن، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، حضور کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو جو جنات اور شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے تو ان کا جانا روک دیا گیا، کیونکہ وہ آتے تھے اور سن کر آ کر بتوں میں گھس کر کے باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اپنی اٹکل سے باتیں کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، کچھ باتیں سن کر کے آتے تھے، ملا جلا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اس طرح کے سارے معاملات تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد ان کا اوپر جانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، شہاب ثاقب سے ان کو جب وہ مار کر کے بھگایا گیا۔ تو یہ کمپلین بڑے شیطان کے پاس کی گئی، تو اس نے کہا کہ جاؤ اور زمین میں پھیل جاؤ اور تحقیق کرو کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ تو وہ لوگ جنات زمین پہ پھیلے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوکاز کے میلے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جو کافروں کا میلہ تھا، وہاں تبلیغ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ تو وادی نخلا میں اللہ کے رسول علیہ السلام اترے، اور حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کو۔ تو جب فجر کی نماز میں حضور نے قرآن کی تلاوت کی، تو وہ جو جنات کا گروپ تھا جو
तहकीक के लिए निकला था, बहुत सारे वो सब जमीन पे फैल गए थे। तो ये कुरान सुन करके किसी ने कहा कि ये वही ज़ात है जिसकी वजह से आसमानों पर जाने के लिए हमें रोक दिया गया है। और साहिब कुरान की ज़बान से जब उन्होंने कुरान सुना तो फिर वो ढेर हो गए और मुस्तफ़ा जान रहमत पे ईमान लाने के लिए मजबूर हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, हुजूर ये खाते क्या हैं? तो सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्नात आए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि या रसूलल्लाह, हमारी ग़िज़ा के मुतालिक लोग हम पे जुल्म करते हैं, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोबर से और हड्डी से इस्तिंजा करने के लिए मना फरमा दिया। क्योंकि जब हम गोश्त खा के हड्डी का गोश्त खा जाते हैं और फिर हम हड्डी को फेंक देते हैं, तो कुदरत की शान ये है कि जिस दिन हमने हड्डी का गोश्त खाया और फेंक दिया है, जब जिन्नात उसको लेता है तो अल्लाह ताला चूँकि उसी दिन उस पर उसके लिए गोश्त पैदा फरमा देता है। ये अल्लाह की शान है और उनको इस तरह ग़िज़ा मिलती है। और गोबर जो होता है वो भी उनकी ग़िज़ा है, वो गोबर खाते हैं। तो जिस दिन जानवर गोबर करता है वो गोबर खाने के लिए लेते हैं, तो वो चूँकि उन्होंने चारा और अनाज खा के गोबर किया है, तो जब वो अपने खाने के लिए लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस गोबर के अंदर जो वो अनाज की शक्ल पैदा फरमा देता है, यानी उनका पेट इस तरीके से भरता है। हम देखते हैं कि हड्डी तो हम खा चुके हैं, फेंक दिया, लेकिन कुदरत उनके लिए हड्डी के अंदर उस दिन गोश्त तो पैदा फरमा देती, ये उनकी ग़िज़ा है। अब मज़ीद तफसील में न जाते हुए कि वो हमारी तरह नमाजें भी पढ़ते हैं, उनके यहाँ शादियों का निज़ाम भी होता है, उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश का निज़ाम भी होता है। तो जैसे हमारे यहाँ चूँकि इंसानों में लोग कुछ शरीफ भी होते हैं, शरीर भी होते हैं, ऐसे उनके यहाँ भी शरीफ और शरीफ दोनों किस्म के लोग होते हैं। ये जो आप देखते हैं ना कि वो फलां पर जो है वो हाज़िरी आ गई और वो खूब मार पीट मचा रहा है, उधम मचा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जिसको हम खबीस भी कहते हैं, तो ये सब वो शरीर जिन्नात होते हैं। इस सिलसिले में ख़ास मसला आप समाअत फरमा लें कि किसी पर कोई हाज़िरी आती है जिन्नात वगैरह की, और वो ये कहता है कि मुझे वो फलां ने नुकसान पहुंचाया, वो मुझे फलां ने नुकसान पहुंचाया, उसकी बात की तस्दीक नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसके सच्चे होने पर हमारे पास सबूत क्या है। भाई एक चीज़ है ना कि आपके सामने अमीनुल कादरी गुफ्तगू कर रहा है, तो आपको तो पता है कि ये बंदा कैसा है। हाफिज मकसूद साहब गुफ्तगू कर रहे, पता है बंदा कैसा है, और फलां गुफ्तगू कर रहे, पता है बंदा कैसा है। लेकिन एक बंदा पर्दे के पीछे जिसको आप जानते ही नहीं, वो गुफ्तगू कर रहा है। अब आम तौर पर ये होता है कि जब किसी पर किसी की हाज़िरी आती है तो वो बोलते हैं वो फलां की भावज ने उसको जादू कर दिया, फलां की सास ने उसको जादू कर दिया। तो वो जो बात कह रहा है उसकी सच्ची होने की दलील क्या है? वो तो आपके दरमियान झगड़ा भी लगा सकते हैं ना, वो शरीर जिन है।